سب سے پہلے ہم آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، رمضان المبارک تیزی سے گزر رہا ہے اور آخری عشرہ باقی ہے۔ دعا فرمائے رب کائنات اس مہینے کے اندر ہی ہماری مغفرت فرما دے۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، آئندہ بھی رمضان شریف آئے گا اور گزر جائے گا، لیکن میں آپ کی توجہ دو تین باتوں کی طرف مبذول کراؤں گا۔ ایک تو یہ کہ پچھلے رمضان میں کچھ آپ کے پہلو میں، تراویح میں، نماز میں آپ کے نیبر، آپ کے دوست آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بزرگ تھے، آپ کو دعائیں دے رہے تھے۔ اس رمضان میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کے پاس چلے گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ آنے والے رمضان میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان کو پائیں گے؟ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اگلا رمضان تو چھوڑیے، اس رمضان کے آخر تک بھی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رب کائنات نے فرض کیے، اور یہی روزے دیگر انبیاء کے امتوں پر بھی، لیکن انہیں رمضان عطا نہیں ہوا۔ رمضان المبارک صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے عطا کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ اور رمضان کون سا مہینہ ہے؟ سیریل وائز ہاتھ پہ گننے لگے۔ اگر میں پوچھوں اگست کون سا ہے تو فٹ 8واں، اگر میں کہوں جون کون سا ہے تو فوراً 6، فروری کے لیے فوراً 2، اور رمضان کے لیے انگلیاں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ رمضان کون سا سیریل وائز 9واں مہینہ ہے۔ کون سا؟ بولنا نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ آپ کا رمضان سیریل وائز کون سا ہے اور آپ انگلی پہ گنے تو وہ کیا کہے گا؟ اسے اگر پوچھو کہ کرسمس کب آتا ہے تو وہ فوراً خطیب صاحب اور سارے علماء آپ کو سناتے ہیں کہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ کس کا مہینہ ہے؟ تو اللہ کا مہینہ پہلا ہونا چاہیے تھا یا 9واں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کا مہینہ ہے تو اسے پہلا ہونا چاہیے تھا، 9واں مہینہ۔ اور اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ آپ کا اتنا بڑا رحمتوں والا رمضان جو آپ کہتے ہو کہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ 9ویں نمبر پہ کیوں ہے، پہلے نمبر پہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا بچہ چھوٹا پوچھے آپ سے، آپ کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو یہ بات آج بتانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب علم العادات میں آکسفورڈ میں کھڑا ہوں، یہاں تعلیم کے بہت ہی عالمی سطح پر یہاں کے تعلیم مشہور ہے، اور علم العادات جو ہے ہندسوں کا علم دنیا میں سب سے پرانا علم ہے۔ پہلی اکائی کون سی ہے؟ ایک ہے۔ ایک سے پہلے کوئی ہندسہ اللہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، میں نے ایک کو اپنے ذات کے لیے رکھا ہے، میرے علاوہ کوئی ایک
پہلی اکائی کس کے لیے رکھا رب کائنات نے؟ اپنے ذات کے لیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ اپنے مہینے کی شراکت کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ کہ اگر رمضان پہلا ہوتا تو لوگ کہتے کہ اللہ بھی ایک ہے اور رمضان بھی پہلا۔ اللہ نے پہلی اکائی اپنے ذات کے لیے رکھا قل هو اللہ احد، اور آخری اکائی 9 ہے، 9 کے بعد کوئی اکائی نہیں۔ آخری اکائی 9 کو اپنے مہینے کے لیے رکھا تاکہ اس طرف بھی اکائی اللہ کی ذات کی طرف ہو اور آخری اکائی بھی اللہ کے مہینے کی طرف اشارہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ہندسے کا ایک وزن ہوتا ہے، ایک کو آپ تقسیم کر سکتے نہیں کر سکتے، آپ ایک کو تقسیم نہیں کر سکتے، ایک میں اتنا پاور ہے کہ وہ کبھی تقسیم، اس لیے شرک کا شائبہ نہیں ہے ایک میں، ایک سے کبھی 1 2 نہیں ہو سکتا، اور اگر 2 ہوا تو پھر 1 نہیں رہتا، اور اگر 1 ہے تو وہ 2 لیکن 9 کا ہندسہ بھی ناقابل تسخیر ہے۔ کیسے؟ 9 سے کوئی 1 ٹھکرائے گا، کیا بنا 9 ایکم؟ میں پہاڑا پڑھا رہا ہوں آج آپ کو، 9 ایکم 9 سے 1 ٹکرا گیا، جواب کیا آیا؟ 9 دونے 18، 8 اور 1 اس میں 2 موجود، 9 3 7 اور 2 اس میں 3، 9 سے جو ٹکرائے گا ٹکرانے والا باقی نہیں رہے گا، لیکن 9 کا 9 باقی۔ اس لیے اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ پہلی اکائی میرے ذات کے لیے ہے اور آخری اکائی میرے مہینے کے لیے ہے، اور میرا مہینہ 9واں ہے، اور 9 سے جو ٹکرائے گا وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس رمضان میں اگر کوئی کھڑے ہو کر اور روزہ رکھے گا اس کے سر پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی دنیا میں سانس لے رہے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے؟ 9 مہینہ رہے، اور کون سے مہینے میں واپس اس دنیا میں پہنچے؟ وہ 10واں مہینہ تھا۔ اللہ کہتا ہے اے بندہ تو اپنے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، اور 10ویں مہینے میں تم نے اس دنیا میں قدم رکھا، جب تو پیدا ہوا تیرے سر پہ کوئی گناہ نہیں تھا، میں نے 9واں مہینہ تیرے لیے رکھا ہے، اگر تو روزہ رکھے گا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے گا تو 10ویں مہینے میں شوال میں اسی طرح تیرے سر پہ کوئی گناہ نہیں رہے گا جس طرح تو پیدائش کے وقت تھا۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ یہ رمضان کے حوالے سے، اس لیے کہ آپ کو کوئی بھی شخص سوال، لیکن ہمیں رمضان کیوں ملا دیگر امتوں کو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مختصر الفاظ میں آپ کے گزارش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ساری رات حضور سجدے میں اللہ کو پکارتے تھے، اور ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، امتی امتی امتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ پورا علاقہ تر۔ اللہ فرماتے جبرائیل کو بھیج کے کہ اے میرے حبیب، کیوں آپ اپنی جان کو ہلکان کر رہے ہو؟ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہو۔ رحمت للعالمین فرماتے کہ اللہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، کل میری امت اگر جہنم کی طرف جائے گی تو میں برداشت، میں آنے والی امت کی بھی مغفرت کی تم سے دعا اور استدعا کر رہا ہوں۔ یہ بات چلتی رہی، اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، اور ہم روزانہ پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی آپ اپنی جسم کو اتنا تکلیف نہ دیں، اتنا نہ روئیں، قیامت کے دن صرف تم ہی سفارش کر سکو گے۔ وَلَسَوْفَ، اور انشاءاللہ میں خدا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا نوازوں گا، اتنا نوازوں گا، اتنا نوازوں گا، جس کی بھی آپ سفارش کریں گی میں اس کی بخشش کر دوں گا، جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ کرنے والا خدا
اور جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ محمد، تو اس میں کوئی شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے اپنے امتی گناہگاروں کو چھوڑ کر اکیلے جنت میں جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ایک امتی کو چھوڑے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر چھوٹی سی تمہاری نیکی ہوگی وہ بھی آپ کو سامنے آئے گا، اور اگر تمہاری برائی ہوگی سامنے آئے گا، اور قیامت کے دن ایک اسکیل ہوگا، ایک ترازو ہوگا، میزان ہوگا، اور اس پہ ایک طرف نیکی ڈالی جائے گی، دوسری طرف برائی ڈالی جائے گی، اور تولا جائے گا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکے گا۔ کوئی انصاف آپ کے ملک کی طرح نہیں ہوگا کہ ڈنڈی مار کر کوئی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ انصاف پہ آ جائے اور نیکیاں تولنے لگے برائیاں، تو میرے اور آپ سب کے نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں؟ جب ہمارے اور آپ کے، میرے سمیت آپ کی گناہ زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اور اللہ تولنے پہ آ جائے تو پھر جنت کی طرف تو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تو اگر جنت میں کم لوگ جائیں گے اور حضور ضد کریں گے نہیں انہوں نے جنت میں جانا ہے، تو ٹائی پڑ گئی یا نہیں؟ اگر میزان، اسکیل اور انصاف کو اللہ برقرار رکھیں گے تو پھر جنت میں جانے کا راستہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ راستہ نہیں ہوگا تو اپنے محبوب کے ساتھ کیا گیا وعدہ رب کائنات کیسے پورا کریں گے؟ اس کا اللہ کو علم تھا۔ اللہ نے اس کا بندوبست رمضان کے ذریعے کیا ہے۔ اس ٹائی کو ختم رمضان کے ذریعے کیا ہے۔ اب یہی رمضان کے چاند سے پہلے آپ نے گھر میں نماز پڑھی، تھک گئے تھے عشاء کو، آپ کو ایک نماز کا ثواب ملا، لیکن چاند نظر آیا، اگلے دن عشاء کو آپ پڑھو گے گھر میں 70، اور مسجد میں پڑھو گے 27 سے مزید ملٹیپل، اور یہی خانہ رسول خدا کے حرم میں پڑھو گے، مسجد نبی میں 50,000 سے مزید، اس کو ضرب دو، خانہ کعبہ میں 1,00,000 سے، بزرگ تو اس کو کروڑوں میں بنا دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ انہیں ہماری کمزوریوں کا پتہ ہے، ہماری کاہلی کا پتہ ہے، ہمارے گناہوں کا پتہ ہے، ہماری بدعملی کا پتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ شب برات کو میں پورا بجٹ پیش کرتا ہوں سارے دنیا کا، اور میں تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم لوگ خواب خرگوش میں ہو، تم کہتے ہو لمبی ابھی عمر ہے، اگلے سال دیکھیں گے، کل پرسوں دیکھیں گے، اس جمعے کو تھکا ہوا ہوں، اگلے جمعے سے نماز، اور وہ جمعہ آتا۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے پھر انتظام کیا مہینے کا، اور رمضان میں نے دیا تاکہ تم کم کرو کام اور بونس زیادہ ملے، بونس۔ لیکن ہم اللہ کو پتہ ہے کہ پہلا عشرہ گزر گیا، یہ انہوں نے کچھ، پہلے دن تو مسجد بھر گئی، اگلے دن ایک ایک صف خالی ہوتے ہوتے پھر امام صاحب اور متولی اور مقتدی 2-4۔ اللہ فرماتے پہلے رحمت کا عشرہ، دوسرا مغفرت کا، اب تیسرا۔ لیکن اگر دو عشرے بھی ہم سوتے رہے، اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بخشنا ہے، میں نے محمد عربی اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، تو جتنا بھی غافر ہو میں نے تیرے کو بخشنے کا فیصلہ کیا ہے، تجھے بخشے بغیر ہم۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اوسطاً ہماری 60 سے 80 سال ہے نا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آخری عشرے میں بھی اگر تو سوتا رہا، لیکن میں تجھے ایک رات ایسے دوں گا جو تیری اوسط عمر سے زیادہ ہے۔ 83 سال 3 مہینے بنتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی سورت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی
مقبول عبادت کا ثواب اللہ ایک رات میں، جس طرح کوئی آپ دیکھتے ہیں نا اسٹور پہ پہلے ہاف لگا ہوتا ہے کہ جناب 50%، پھر کہتے 25%، پھر خالی کرنے والا۔ بعض اسٹور ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم پیسے دیں گے مہربانی کر کے ساری چیزیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس اسٹور کو خالی، اللہ تعالیٰ کا مقصد بخشوانا ہے ہمیں اور اس رمضان المبارک میں۔ اب اگر اس تمام تر بونس کے باوجود اگر پھر بھی آدمی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کے بارے میں ایک حدیث جو روزانہ ہم پڑھتے میں مختصراً عرض کروں گا۔ یہ منبر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو حضور آ کے منبر پہ تشریف لاتے تھے، اسی طرح صحابہ جرمٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور حضور ایک پڑھا دوسرا تیسرا، حضور پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھتے ہیں، روزانہ دوسرے پہ تیسرے پہ تشریف فرما رہے ہوتے تھے، تو ایک دن پہلے منبر پہ پاؤں رکھا، زور سے کہا آمین، دوسرے پہ رکھا پھر کہا آمین، تیسرے پہ رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضرت ایسا آپ نے عمل کیا پہلے نہیں سنا تھا؟ تو حضور نے فرمایا یہ حدیث آپ سنتے ہیں فضائل کی کتابوں میں ہے، اس میں جو ایک نکتہ ہے، جس طرح میں نے رمضان کے نام کے حوالے سے بات کی، جس طرح میں نے 90 مہینے کے حوالے سے بات کی، 9 کے ہندسے کے حوالے سے آپ کے ذہن کو دستک دی، اس طرح میں آپ کو اس بارے میں بھی گزارش کروں گا کہ اس میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اس کے لیے تباہی بربادی ہے۔ اس نے بد دعا دی تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے پہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جو اپنی والد اور والدہ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے پہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتی میں سامنے کوئی بھی آپ کا نام لے لے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود نہ پڑھے اس کے لیے تباہ و بربادی، میں نے کہا آمین۔ یہ تو آپ روزانہ سنتے ہیں کہ بد دعا دینے والا جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق اور آمین کہنے والا محمد، لیکن یہ 3 چیزوں کا کیوں ذکر ہے؟ یہ توجہ کی بات ہے۔ ہم سب دنیا میں جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے والدین سے زیادہ کوئی مہربان ہے، خصوصاً والدہ، اور والد جو کماتا ہے، جو پیٹ میں جس والدہ نے ہمیں رکھا، جس نے ہماری پرورش کی، راتوں کو جاگا، ہماری بیماریوں پہ، ہمارے جسم کے صفائی میں، سب کچھ کردار اس کا ہے، اس سے زیادہ کوئی مہربان، اور محمد رسول اللہ سے کوئی زیادہ مہربان رحمت للعالمین نہیں ہے، اور اسی طرح رمضان سے زیادہ کوئی مہربان مہینہ نہیں ہے۔ یہ تینوں مہربانیوں کا وہ معراج ہے جس کو اللہ نے جمع کر کے اس حدیث میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جیسے ماں تمہارے لیے مہربان ہے، جیسے محمد مصطفیٰ اپنی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے، اس طرح یہ رمضان بھی تمہارے لیے مہربان ہے، اور یہ رمضان کریم کہلایا جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آخری بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید آپ سن رہے ہیں، یہ حضرات جنہوں نے بھی حدیث پڑھی ہے، آپ نے بخاری شریف کا نام سنا ہوگا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اللہ کے تمام کتابوں میں سے جو قرآن مجید ہے، تورات زبور ہے، لیکن دنیاوی کتب میں سے وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اعمال کی جزا نیت پہ دیتا ہوں۔ آپ نے نیت فرما لیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، آپ نے 2-4 ہزار پاؤنڈ الگ بھی، آپ نے پاسپورٹ بنا لیا، گھر میں کہہ دیا میں نے عمرے پہ جانا ہے، لیکن ویزا نہیں لگ گیا، تو آپ کو عمرے کا ثواب اللہ نے، آپ نے عمرہ نہیں کیا لیکن نیت پہ ثواب۔ آخری حدیث میں ہے
کہ حضور فرماتے ہیں کہ کلمتان خفیفتان، دو کلمے ہیں بڑے بالکل ہلکے پھلکے جلدی بولے جا سکتے ہیں، لیکن ثقیلتان علی المیزان، وہ بڑے وزنی ہیں اسکیل میں. ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. آپ بھی پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو شخص یہ 2-4 سیکنڈ میں یہ 2 جملے پڑھ لے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ایک پلڑے میں اسکیل کے ڈال دو اور 7 زمین آسمان کو دوسرے میں ڈال دو تو یہ پلڑا بھاری رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مواقع فراہم کیے تاکہ ہمارے جو وزن ہے، ہم جب پاکستان جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، اپنے ملک جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وزن کی بات کہ ہمارا وزن بڑے نہیں، اور اگر ہے تو پھر ہینڈ کیری میں ہم زیادہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وزن کا سارا انتظام رمضان میں کر لیا ہے، آخری عشرے میں کر لیا ہے، اور آپ کے لیلۃ القدر میں کر لیا ہے، آپ کی زبان میں کر لیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر آپ اپنے وزن کا سارا معاملہ حل کر سکتے ہیں. اس لیے ارادہ تو کر لیں کہ ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے، اور انشاءاللہ آپ ارادہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا. اور انشاءاللہ اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے اور وہ آپ کے لیے انتظار میں ہے کہ آپ کب ہاتھ اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں اگر آپ نے یہ خیال لا دیا، کسی کے سامنے کہے بغیر، کسی اسٹامپ پہ لکھے بغیر، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، دل میں یہ بات آتی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء. اے اللہ العالمین، اس رمضان میں اپنی برکات سے ہمیں نواز دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے. ہمارے گزرے ہوئے ہمارے بڑوں کے جو اس دنیا میں نہیں، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، تقصیروں کو معاف فرما دے. الہ العالمین، ہم سب کی جو زندہ ہیں، اگر اگلے رمضان تک ہماری زندگی نہیں ہے، اس رمضان میں ہمیں الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین، جو چند دن باقی ہے اس میں ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمارے کم عمل کو زیادہ بنا دے. الہ العالمین، جو دوست مالی مشکلات کا شکار ہیں، الہ العالمین جو مسائل کے شکار ہیں، جو سودی نظام کی شکنجے میں ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں سودی نظام سے الگ فرما دے، ان کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے. الہ العالمین، ہمیں حلال رزق عطا فرما دے، ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. الہ العالمین، جن کے مسائل مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، ان کے تمام مسائل کو حل فرما دے. ہماری بچیوں کی حفاظت فرما دے، جو بچیاں ہیں الہ العالمین ان کی مقدر کو بہتر بنا دے. الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کی جو بھی التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو قبولیت سے نواز دے. الہ العالمین، ہمارے مساجد، مدارس، علماء اور ہمارے دین کی حفاظت فرما دے. پورے عالم اسلام کو الہ العالمین امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.